تو یہ سوچ بہت اہم ہے. سوچ, کیونکہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس سے جسٹ پہلے ہماری سوچ ہوتی ہے. اگر میں فرض کروں کہ اگر میں رویا ہوں تو اس سے پہلے میں نے کچھ سوچا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں نے کسی کو کچھ برا بلا کہا ہے تو اس سے پہلے میں نے کچھ سوچا ہے. ہر عمل سے پہلے ایک سوچ ہوتی ہے. تو اگر ہماری سوچ منفی ہے تو موسٹ پروبیبلی ہمارے ایکشن بھی ایسے منفی ہوں گے, منفی آنا شروع. تو ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی, سوچ مثبت کرنی ہوگی, طاقتور کرنی ہوگی, اور اس کے درمیان لچک یا فلیکسیبلٹی ضرور بالکل بالکل ضروری ہے. تو چونکہ اگر پلس مائنس کا ہمارے پاس گنجائش ہونی چاہیے بالکل اسٹرکٹ, جس کو کہتے ہیں ہم فکس مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ. تو فکس مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ آپ ذہن میں کچھ چیزیں بس بٹھا لیتے ہیں اور آپ اس میں چینجز نہیں لاتے, اپنے اندر چینجز نہیں لاتے. حالانکہ چینجز نہ آنا جو ہے وہ ایک مردہ چیز کی نشانی ہے. جو زندہ چیز ہے جو بھی, وہ ہمیشہ گرو ہوتی ہے, تغیر اس میں آتا رہے گا, تبدیلی آتی رہیں گی, اور تنوع انسان کی فطرت ہے. بالکل. تو ہم زندہ, بلکہ بہت زندہ ہیں. تو ہمیں ہمیشہ چینج کی ضرورت ہے اور مثبت ڈائریکشن میں چینج ہونی چاہیے. تو گروتھ مائنڈ سیٹ یہ ہمیں تھیوری ہے, یہ سمجھاتی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو فکس نہ کریں کہ میں بس اتنا کما لیا, اس سے زیادہ نہیں کما سکتا, میرا بزنس اتنا گرو ہونا تھا, ہو گیا جتنا ہونا تھا, ہم میکسیمم پہ پہنچ گئے پہلے سے نہ رہا, یا میرا یہ بچہ پڑھ نہیں سکتا, یا بچہ خود سوچتا ہے کہ مجھے میتھ نہیں آتا. تو یہ سب ساری زندگی کے لیے نہیں ہے, ایسا یہ ذہن میں لانا نہیں ہے. یعنی یہ فکس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. تو اس میں گروتھ مائنڈ سیٹ یہ رکھنا ہے ہمیں کہ ہم جس چیز پر محنت کریں صحیح ڈائریکشن میں, وہ چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ مائنڈ کو فکس نہ کریں, گرو ہونے دیں. کچھ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس ڈائریکشن میں صحیح محنت کریں. تو یہ بہت ضروری ہے اس سوچ میں تبدیلی لانا, کہ اور اس چیز کو محسوس کرنا کہ ہم یا ہمارے بچے, ہم صرف یہی نہیں دیکھیں کہ ہمارے بچوں کا مائنڈ فکسڈ ہے, وہ یہ نہیں پڑھ, ہم اپنے بھی دیکھیں ہمارا اپنے بچوں کے بارے میں مائنڈ کیسا ہے. ہم بہت سارے پیرنٹس سے کہہ دیتے کہ یہ بچہ غصے والا ہے, ہم نے اپنا مائنڈ اس پہ فکس کر دیا. اب وہ سن کے غصے والا ہو جاتا ہے کہ پیرنٹس نے اتنی دفعہ بولا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے ایک فکس مائنڈ سیٹ کر دیا, اس کو بھی فکس, اسی کے ساتھ وہ بڑا ہوگا کہ بھائی میں تو غصے والا ہوں. تو اس میں مثبت تبدیلی لائیں گے. بیٹا اگر آپ اس سے غصہ کر رہے ہیں تو ہر جگہ صحیح نہیں ہے, آپ اپنے مزاج میں تبدیلی لائیں. یہ گروتھ مائنڈ سیٹ, بالکل گروتھ مائنڈ سیٹ, یہ کہ آپ میں تبدیلی ہو سکتی ہے, ہر ٹائم ہو سکتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں, بہت عمدہ. یا مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا جو میں نے اکثر اپنے پروگرام میں دہراتا ہوں, تھامس ایڈیسن والا. کہ تھامس ایڈیسن کے استاد نے ایک لیٹر لکھ کر کے اس کی والدہ کو دیا کہ یہ گھر جا کے ماں کو دے دینا. انہوں نے کہا یہ ہمارے اسکول کے اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے, آپ اسے گھر پہ بٹھا لیجئے, گھر پہ اس کی تیاری کیجئے, اس کا ذہن اس لیول کا نہیں ہے. ماں نے وہ خبر نہیں بتایا, اس نے کہا کہ نہیں, تمہیں انہوں نے بتایا ہے کہ تم ان سے, ان کی کوالیفیکیشنز کے اعتبار سے یا جو بہت اوپر ہو, لہٰذا تمہیں گھر میں تیاری کرائی جائے اور تمہیں آگے لے جایا جائے. تو انہوں نے, اس کی ماں نے محنت کی, وہ بات حذف کر دی. وہ اس کے بہت, جب اس کی ماں کے مرنے کے بہت عرصے بعد جب اس نے پرانے جب کاغذات کو کھنگالا تو وہاں وہ استاد کا لیٹر بھی ملا جس میں اسے فیل قرار دیا تھا, لیکن اس کی ماں نے اس ساری چیز کو تبدیل کر دیا گروتھ مائنڈ سیٹ کے. بالکل بالکل. اگر اس کی ماں اس ٹائم بتا دیتی کہ بیٹا اسکول سے لیٹر ہے کہ تم نہیں پڑھ سکتے, اور اس کے ساتھ اس ہم آواز ہو جاتی. ہاں, اور شاید وہ بچہ وہاں, کیونکہ بچے جو ہے عموماً والدین کی بات کو بغیر فلٹر کیے لے لیتے ہیں, تو وہ یہ ایکسیپٹ کر لیتا کہ میں نہیں, میرے ٹیچر نے بھی بول دیا, ماں نے بھی بتا دیا, میں نہیں آگے بڑھ سکتا. تو آج یہ بلب نہیں ایجاد ہوتا, نہ یہ روشنی آج لائٹ میں بیٹھا. یعنی تھامس ایڈیسن کی ماں کا اس میں رول جو ہے بہت زبردست ہے, ایک کمال, اس نے پورا گروتھ مائنڈ سیٹ بنایا. بالکل بالکل صحیح کہا. تو میں